رب عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے سوا اور محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور وہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب سے بڑے شدید قسم سے محبت کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب سے بڑی شدید قسم کی کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ پھر رب عز و جل نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ اے محبوب آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری عورتیں و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ اور تمہارا خاندان و اموال اقترفتموہا اور تمہاری تجارت کا مال اور کمائی و تجارت تخشون کسادہا اور وہ سودا کا جس کا تمہیں نقصان کا ڈر ہے و مساکن تردونہا اور تمہارے پسندیدہ مکان احب الیکم من اللہ و رسولہ، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو رب فرما رہا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور رب تبارک و تعالی جو ہے وہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیہ کریمہ میں جہاں رب تعالیٰ نے اپنی محبت کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، وہاں ساتھ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بھی رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ ذکر فرما کر رب تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کہیں اللہ کی محبت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فرق ہے۔ نہ رب کی محبت اور سرکار کی محبت یہ ایک ہی چیز ہے۔ یعنی جس دل میں رب کی محبت ہے، رب کے رسول کی محبت نہیں ہے، وہ بندہ بھلے نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرے، زکوٰۃ دے، ساری عبادات کرے، رب تعالیٰ اس بندے کی عبادت کو قبول کرے گا نہیں۔ کیوں؟ رب تعالیٰ اس بندے کی عبادت کو قبول کرے گا کہ جس میں رب کی بھی محبت ہے اور رب کے رسول کی بھی محبت ہے، کہ جس کے دل میں رب کی محبت بھی ہے اور رب کے رسول کی محبت بھی ہے۔ تو محبت جو ہے رب تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو بندہ رب کی محبت کا دم بھرتا ہے مگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اس کا عمل کوئی بھی رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ایسے بندے کا کوئی عمل بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ عمل کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ سرکار کی محبت پر منحصر ہے۔ اگر دل میں سرکار کی محبت ہے تو تمہارے اعمال سارے رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اگر سرکار کی محبت نہیں ہے تو تمہارا کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کیونکہ رب نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ تم رب کی محبت کا دم تو بھرتے ہو، لیکن اگر تم میرے محبوب سے محبت نہیں کرتے تو سارے اعمال لے آؤ، تیرے سارے اعمال کو بھی میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اعمال قبول تب ہوں گے جب تم میرے محبوب سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، تم میرے حبیب سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اب اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا ہے، انداز کیا ہے، انداز دیکھیے محبت کا۔ سرکار وضو فرما رہے ہیں، جو پانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو کر گر رہا ہے، اب صحابہ اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ بطور تبرک اس کو لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ سرکار کے جسم کے ساتھ جو پانی مس ہو رہا ہے، اب صحابہ کرام
اس پانی کو ادب کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے ایسا کام کرنے پر مجبور کیا ہے کہ تم میرے جسم کے ساتھ مس ہونے والے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں، ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے محبوب سے بھی محبت ہے۔ اب غور کیا جائے، صحابہ اکرام کا یہ جو عمل ہے، بظاہر سرکار نے وضو کیا تھا، رب تعالیٰ تو وضو کرنے سے پاک ہے، سرکار وضو فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام وہ پانی تبرکن لے کر اپنے جسم پر مر رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ جو بندہ سرکار سے محبت کرے، سرکار سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو، تو پھر جا کر اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اگر اس کے دل میں رب کی محبت تو ہے لیکن رب کے محبوب کی محبت نہیں ہے، رب تعالیٰ ایسے بندے کا کوئی بھی عمل اپنی بارگاہ میں قبول کرتا نہیں۔ کیوں کہ عمل قبول ہونے کا دار و مدار ہی سرکار کی محبت کے ساتھ ہے۔ سرکار کی محبت ہے تب جا کر تمہارے اعمال جو ہیں وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔